رہا ہوں. تو جب یہ سارا بیان کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الزم حارثہ، تم نے حقیقت کو پا لیا، اس کو قائم رکھنا، قائم رکھنا، قائم رکھنا، قائم رکھنا، حقیقت ایمان کو قائم رکھنا. ایمان کی حقیقت اور توبہ کی حقیقت اس وقت تک اگلی منزل میں داخل نہیں ہوتی جب تک دل حب دنیا سے طائر نہ ہو جائے. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہواہ، ارے دل دولت کے پجاری رہے، مال دنیا کے پجاری رہے، دل حریص رہے دنیا کے، جاہ و منصب کے، دنیا کی عزت کے، مال و دولت کے، خواہشات کے، تکبر کے، رعونت کے، نفرت کے، کدورت کے، یہ ساری غلاظتیں دل میں سجی رہیں اور کہیں کہ دل اس کے جلوے کا تخت بھی بن جائے. ایسا نہیں ہوتا. دل کو ان دنیا کی ساری غلاظتوں سے پاک کریں تاکہ وہ جلوہ گر ہو جائے، وہ جلوہ گر ہو جائے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قائم رکھنا. اتنے میں خوش ہوئے آقا. تو حارثہ نے دیکھا آقا خوش ہیں تو عرض کیا یا رسول اللہ خوش ہیں تو میری ایک التجا ہے، قبول ہو جائے. فرمایا بولو کیا مانگتے ہو؟ عرض کیا حضور شہادت عطا کر، دعا کر دے کہ شہادت مل جائے، دعا کر دے. فرمایا مل گئی، مل گئی. اگلا جہاد آیا، حارثہ پہلے سوار ہوئے اور پہلے شہید ہوئے. عطا ہو گئی، شہادت مل گئی. ان کی والدہ بوڑھی تھی، جوان بیٹے کی موت کی خبر سن کے شہادت روتی روتی آئی اور اس نے سوال کیا، وہ بھی سن لیں. ہائے 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 ہائے. پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا بتا دے بیٹا میرا جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے؟ اگر جنت میں ہے تو ہنستی ہنستی چلی جاؤں گی، ہائے. اگر دوزخ میں ہے تو عمر پر روتی رہوں گی. اس کے شہید ہونے کا قصہ ہی نہیں، اس کے مرنے کا، جینے کا، شہید ہونے کا، رہنے کا، نہ رہنے کا سوال نہیں. اتنا بتا دے پہنچا کہاں ہے. جنت میں ہے تو ضرور ہنستی واپس چلی جاؤں گی، دوزخ میں ہے تو عمر بھر روتی پھروں گی. آقا نے فرمایا حارثہ کی ماں جنت کوئی ایک تھوڑی ہے، جنتیں بہت سی ہیں اور تیرا بیٹا سب سے اونچی جنت الفردوس میں ہے. سب سے اونچی جنت الفردوس میں ہے. حدیث میں آتا ہے بوڑھی ماں تھی، وہ ہنس پڑی کہکا لگا کر اور ہنستی مڑ گئی اور کہتی جاتی تھی بخ بخ یا لکا یا حارثہ، بخ بخ لکا یا حارثہ. حارثہ واہ واہ، حارثہ واہ واہ، حارثہ واہ واہ تجھے مبارک ہو. اسے موت بھول گئی، بیٹے کی اگلی منزل پہ خوشی ہو گئی. ہم نے ساری زندگی کا مقصود اور منشا اس دنیا کو بنا لیا ہے. اب سفر کی تبدیلی کریں. یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ایک چشم زدن کی مہلت بھی نہیں. آگے آنے والا زمانہ وہ ہے جس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. صرف ایک دن. ہماری ساری عمر جو ہم دنیا کے لیے برباد کرتے ہیں وہ جس آنے والے زمانے کے ایک دن کے 50,000 سال ہیں. اس عمر کی حقیقت کیا ہے؟ اینڈ لیس لائف ہے، طویل مدت کی زندگی ہے. ارے اس کا سامان کر لو. سیدنا عمر فاروق اور سیدنا علی المرتضیٰ جب حضرت اویس کرنی سے ملاقات کے لیے پہنچے، کچھ باتیں ہو گئیں تو حضرت اویس کرنی فرمانے لگے اے عمر اور علی رضی اللہ تعالی عنہما اب آپ جائیں، بڑا دربار لگنے والا ہے جہاں دیدار ہوگا، میں اس کی تیاری میں مصروف ہونا چاہتا ہوں. کتنی تیاری کی ہے ہم نے. تیاری کا سفر توبہ سے ہے اور توبہ یہاں سے ہے کہ خودی سے خدا کی طرف سفر ہے. یہ تبتل الیہ تبتیلا ہے. توبہ جب اپنے کمال کو پہنچتی ہے تو وہ مقام تبتل ہے. اور تبتل کے ساتھ تبدیلا فرمایا. ہر ایک سے کٹ کر، یعنی ہر شے کی محبت سے کٹ کر، ہر شے کے حرص سے کٹ کر،
ہر شے کی رغبت سے کٹ کر ایک اسی کے ہو رہو. پہلے تبتل کرو پھر تبتیل کرو. یہ تجرید کامل ہے. یعنی نفس کی لذتیں چھوڑ دو، دنیا کی لذتیں چھوڑ دو، راحتیں، ان کی چاہت، ان کا حرص، ان کا لالچ، یہ تو گرد راہ ہے، خود بخود ملنا ہی ہے. ان کا دھیان چھوڑ دو، دھیان ادھر کر لے. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا. لوگ آتے رہے، پوچھتے رہے، روٹین کے سائل تھے، روٹین کا جواب پاتے رہے. حسن بصری بھی پوچھنے آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن بصری عارفہ کے پاس آ گئے. آ کے پوچھا، رابعہ بی بی کئی دنوں سے بخار بڑا سخت ہے، اتر نہیں رہا، یہ تو بتا دو ہوا کیا ہے، ہوا کیوں؟ حضرت رابعہ بصری نے یہ جواب کسی اور کو نہیں دیا، واقف اسرار کو دیا. امام حسن بصری کو بتایا. کہا، حضرت حسن بصری بخار ہوا یوں ہے کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. دوران تلاوت جنت کا ذکر آ گیا، جنات تجری من تحتها الانہار، اور عیون کا، محلات کا، باغات کا، چشموں کا، نہروں کا، پھلوں کا، جنت کی حسن و جمال کا، آسائشوں کا ذکر آ گیا. قرآن پڑھ رہی تھی. جب قرآن میں جنت کا ذکر آیا تو دل ادھر لبھا گیا. تھوڑی دیر کے لیے دل جنت کی طرف راغب ہو گیا، جنت کی چاہت دل میں آ گئی. بس جنت کی چاہت دل میں پیدا ہونے کی دیر تھی، اللہ رب العزت کی طرف سے میرے دل میں ایک جھڑکدار آواز آئی اور حکم آیا کہ رابعہ، محبت کا دعویٰ ہم سے اور رغبت جنت کی. ہائے ہائے، دعویٰ محبت ہمارا، ہماری محبت کا دعویٰ، اور چاہت جنت کی. دو چاہتیں تو نہیں ہوتی نا لوگوں. ہم تو ابھی تک چاہتے دنیا سے نہیں نکلے، چاہتے آخرت کی باری کب آئے گی؟ ارے چاہتے دنیا سے توبہ کرو، حرص و ہوا سے دنیا سے توبہ کرو. دل کی بستی کو اس مولا کے لیے دنیا سے صاف کرو. جب پہلی دنیا کی حب سے توبہ ہوگی تو رغبت آخرت آئے گی، ترجیح بدل جائے گی. دنیا ترجیح نہیں رہے گی، پھر آخرت ترجیح ہوگی. جب آخرت کی ترجیح میں پختگی آ جائے، آخرت کی ترجیح میں دنیا کی ترجیح چھوڑ دو گے درست ہو جاؤ گے، اور آخرت کی ترجیح پر قائم ہو جاؤ گے تو پختہ ہو جاؤ گے. جب آخرت کی ترجیح میں پختگی آ جائے گی تو پھر اہل نصیب کو ایک اور آواز آئے گی جو رابعہ بصری کو آئی کہ اسی چاہت میں رہنا ہے یا اس سے اگلی چاہتیں بھی ہیں. پھر عاشق لوگ کہتے ہیں ان کی نہیں، آگے چل پڑتے ہیں. مولا وہ چاہت چاہیے، جنتی جنت میں سب آباد ہو جائیں گے. اللہ پاک فرمائیں گے سب جنتیوں سے، بولو جو وعدے تم سے کیے تھے پورے پا لیے، جو جو کہا تھا جنت میں یہ ملے گا یہ ملے گا، سب کچھ مل گیا. سارے جنتیوں کا مجمع ہوگا، اجتماع ہوگا. پہلی کانفرنس ہوگی جنتیوں کی، پہلا اجتماع ہوگا جنتیوں کا. اللہ پاک اس کا خطیب ہوگا. اللہ پاک پوچھے گا بھئی تم سے جو وعدہ کیا تھا جنتیوں سب مل گیا؟ سب جنتی کہیں گے مولا مل گیا، سارے وعدے پورے ہو گئے. پھر باری تعالیٰ دیکھیں گے اس طرف کچھ لوگ چپ چپ کھڑے ہیں، نگاہیں جھکی ہیں، چپ چپ کھڑے ہیں. ان کے چہروں پر وہ کیفیت نہیں جو باقی جنتیوں کی ہے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں کو ان لوگوں سے جا پوچھو وہ چپ چپ کیوں ہیں. ملائکہ جا کے پوچھیں گے کیا تمہیں کوئی کمی رہ گئی، کوئی تمہارے وعدے پورے نہیں ہوئے، جنت نہیں ملی؟